السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے مجھے بھی بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے اور بڑا درد میں اپنے آپ میں ایک محسوس کر رہا ہوں اور آنکھیں نم ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ریاست مہاراشٹر کا جو بیڑ ضلع ہے، بیڑ ضلع میں ایک بڑا ادارہ جس کے ناظم تھے حضرت مولانا رمضان پٹیل صاحب اشاعتی، گزشتہ کل ان کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جو کچھ بھی خدمات انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کی ہے، اللہ اس کا بہتر صلہ بہتر بدلہ انہیں نصیب فرمائیں، آمین۔ اور اللہ ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، یہ خبر میرے لیے اس لیے بھی عجیب ہے کہ مولانا رمضان صاحب اشاعتی، مولانا رمضان صاحب اشاعتی مرحوم میرے ساتھ تھے پرسوں۔ ان کی زندگی کے آخری پروگرام میں یہ بڑا پروگرام تھا جو بیڑ عثمان آباد ضلع کے قلم شہر میں مجلس علماء و حفاظ نے اجلاس سیرت النبی اور تقسیم انعامات کا پروگرام رکھا تھا۔ مولانا رمضان صاحب اشاعتی صبح باقاعدہ 10:30 بجے جو ہے، وہ 10 بجے جو ہے وہاں پر جہاں ہم ٹھہرے تھے قلم شہر میں سید عشرت صاحب کے مکان پر، وہ وہاں پر ناشتے میں پہنچے، میرے ساتھ موجود رہے، اور وہاں سے مولانا رمضان صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں، جو میں یہاں سے لے کر گیا تھا جلگاؤں سے، اس پہ بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ وہ جو گاڑی لے کر آئے تھے پپلا سے، امبا جوگائی وغیرہ سے، وہاں سے وہ جو گاڑی لے کر آئے تھے اسی گاڑی میں مجھے بٹھایا اور خیر خیریت پوچھی۔ ساتھ میں ہم لوگ، آپ اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کی گاڑی سے اتر رہا ہوں اور ساتھ میں وہ میرے موجود ہے۔ پھر ہم لوگ جلسہ گاہ میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ اس وقت مولانا عبد الباقی صاحب کا خطاب وہاں پر چل رہا تھا، ہم ساتھ میں داخل ہوئے۔ مولانا رمضان صاحب اشاعتی میرے ساتھ 2.5 گھنٹہ اس پروگرام میں شریک رہے، اور جب اخیر میں انعامات دینے کا سلسلہ تھا، انعامات دینے کا جو سلسلہ تھا، میں نے 3 مرتبہ مولانا رمضان صاحب اور مولانا عبد الباقی صاحب کو ہاتھ پکڑ کر آگے کیا۔ تصویروں میں وہ میرے ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے جلسے میں وہ شریک رہے اور دعا میں شامل رہے۔ اس کے بعد وہاں سے جب جلسہ ختم ہوا 2 بجے، تو میرے ساتھ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی کسی کے مکان میں، وہاں پر ساتھ میں ہم لوگ کھانا کھائے، اور آخر میں 3:02 کو انہوں نے مجھے میری گاڑی میں بٹھایا اور جلگاؤں کے لیے فی امان اللہ کہتے ہوئے مجھے الوداع کیا۔ اور مجھ سے، میں نے جب پوچھا کہ حضرت آپ کہاں ڈائریکٹ مدرسہ جائیں گے پپلا، تو کہا کہ نہیں، میرا بچہ لاتور میں شاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں وہاں جاؤں گا، اور پوری کہانی انہوں نے مجھے سنائی اور مجھے رخصت کیا۔ اور میں جب جلگاؤں پہنچا، جلگاؤں جامود میں ایک پروگرام میں پہنچ رہا تھا، تو مجھے وہاں پر یہ خبر ملی کہ مولانا رمضان صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں ایک دم شوق ہو گیا۔ عجیب، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اور 3-4 لوگوں سے فون لگا کر کنفرم کیا، تو مجھے یہ خبر ملی۔ خیر، بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ بلکہ جلسہ گاہ جانے سے پہلے ایک کوئی مکتب ہے، مکتب تجوید القرآن، وہاں پر دعا کے لیے مجھے لے جایا گیا۔ مولانا شعیب صاحب کا جو مکتب ہے، اور ایک دوسرے مولانا ہے، ان کا یہ مکتب ہے، مکتب تجوید القرآن میں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، میرے رائٹ سائڈ میں کالے جاکٹ میں مولانا رمضان صاحب دعا میں شامل ہے۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن خیر، آئیے کیا کرے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت طے ہے، کل من علیہا فان، ہر شخص کو فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خیر، صبح 10 بجے مجھے مفتی حاجی صاحب اور مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ 10 بجے مولانا کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہ تصویریں بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود رہے، اور جنازے میں مہاراشٹر کے اور مراٹھواڑہ کے بڑے بڑے اکابرین شریک رہے۔
حضرت مولانا عبدالرحمن ملی صاحب ہے، مولانا عمر فاروق وستانوی ہے، قاری احمد علی صاحب جو داماد ہے رئیس جامعہ کے، ایسے ہی مولانا عبدالجبار نقشبندی، مولانا اسرائیل رشیدی لاتور، مولانا عبدالباقی بیر، مفتی عبدالماجد، مولانا یحییٰ صاحب قاسمی کلم، عقل کوہ سے پورا ایک وفد آیا تھا تعزیت کے لیے، اور مہاراشٹر کے اکثر مدارس کے نظما، اسی طرح مولانا حذیفہ وستانوی صاحب بھی آ کر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آئے اور گئے، اور بڑے بڑے سیاسی لوگ اور اطراف کے تمام لوگ بڑی تعداد میں وہاں موجود رہے۔ 10 بجے نماز جنازہ مدرسے کے ہی احاطے میں ادا کی گئی، اور مولانا وستانوی صاحب نے، مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے فون پر باقاعدہ مجمع سے تعزیت پیش کی۔ اس طرح ایک جمع غفیر، ایک انسانوں کا سروں کا سمندر جنازے میں شریک تھا۔ یہ مولانا کی خدمات کا نتیجہ ہے اور مولانا کے کاموں کی گواہی ہے۔ بڑے علماء اس جنازے میں شریک رہے، سب نے دعائیں بھی کی، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا مولانا غلام وستانوی صاحب نے فون پر ہی مجمع پورا خاموش رہا، اور مولانا نے جو فون پر تعزیتی کلمات پیش کیے وہ بھی میں آپ کو آخر میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں، اور مولانا رمضان صاحب اشاعتی کے لیے آپ دعائیں کریں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ ان کے جوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور مولانا رمضان صاحب نے بہت خدمات انجام دی ہے اس علاقے میں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے یہاں کے جلگاؤں کے رہنے والے تھے، پٹیل برادری کے تھے۔ آج سے 20-22 دن پہلے ان کے بچے کا ولیمہ تھا، ان کے لڑکے کا ولیمہ تھا، تو میں خود وہاں پر راجستھان سے آ کر ان کا مجھے فون آیا، تو میں نے کہا کہ میں جلگاؤں پہنچ گئے وہ راجستھان کے پروگرام سے، اور میں خود ولیمے میں آدھا گھنٹے کے لیے شریک ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں پر مجھے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا، میرے بڑے قریبی تھے، اور اس دن بھی جب ان کا آخری دن تھا، ان کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، نہ کسی کو معلوم کہ یہ ان کا زندگی کا آخری پروگرام ہوگا۔ میرے ساتھ وہ پورے پروگرام میں شریک رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اور آئیے اس موقع پر مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے تعزیتی کلمات کہتے ہوئے کیا کہا مولانا مرحوم رمضان صاحب کے تعلق سے، آپ اسے ضرور سنیں اور ان کی خدمات کو سمجھیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کا حکم، اس پر ہم رضا برخلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے، اور اس زندگی میں جو اچھے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ پائے گا۔ آج ہمارے نور نظر جامعہ کے ممتاز طالب اور مدرسہ دارالاسلامہ کے ناظم حضرت مولانا رمضان آج ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ 30 سال تک انہوں نے آپ کے علاقے میں خون پسینہ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی خدمات کر رہے ہیں میرے مولا ان تمام خدمات کو تو بے انتہا قبول فرما، اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔